حاضرین عظیم احتشام، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان اس خداوند قدوس نے آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج اس موضوع پر مختصر سی گفتگو کی جائے گی، وہ ہے بچوں کے اندر کارٹون دیکھنے کا رجحان۔ ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں ماں باپ جو ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ کارٹون میں لگے رہیں، کارٹون دیکھتے رہیں، انہیں میں مصروف رہیں، ہمیں تنگ نہ کریں۔ جی ابا جی کام سے آئے تو وہ بھی موبائل پہ لگ گئے، ہم بھی موبائل پہ لگی ہوئی ہیں، تو بچے جو ہیں ان کو ٹیب دے دیا تو بچے جو ہیں وہ بھی کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ بھی دیکھیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو اگر آپ ابھی وقت نہیں دیں گے، بچے جو ہیں وہ اپنی مصروفیات میں لگے رہیں گے، کارٹون دیکھتے رہیں گے، جب آپ کو ضرورت ہوگی نا بچوں کی توجہ کی تو بچے پھر آپ کو توجہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہوتا یہی ہے، جب بچے وقت مانگتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے بچوں کو اپنے سے مانوس کرنے کا۔ بچہ جو بچپن میں اپنے ماں باپ سے مانوس ہو گیا نا، اس کے بعد زندگی ساری وہ جہاں کہیں بھی رہے گا نا، اس کے دل میں تڑپ ہو گیا کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے اماں ابا کے پاس پہنچ جاؤں یا ان کو اپنے پاس بلا لوں، وہ کہیں پہ بھی اس کا اکیلے میں دل نہیں لگے گا۔ اگر بچپن میں والدین نے اپنے بچے کو خود سے مانوس ہی نہیں کیا، یعنی خود سے مانوس نہیں کیا، تو پھر جب بچہ بڑا ہو جائے نا، ماں باپ سے دور رہنا شروع کر دے، پھر ماں باپ کو فون نہ کرے، ماں باپ کو برائے کرنا، پھر ماں باپ کا بھی شکایت کرنا نہیں بنتا کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو تو ہمارے ساتھ محبت ہی نہیں ہے۔ جب وہ بچہ اس کے اندر وہ تبارک و تعالیٰ کے احساس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کرنے کی طاقت رکھی تھی، جب وہ خود کھینچ رہا تھا اپنے والدین کو اپنی طرف، اس وقت تم نے اسے وقت نہیں دیا، اس وقت تم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی کارٹون دیکھتے رہو، ٹی وی دیکھتے رہو، موبائل پہ ٹی وی، موبائل پہ کارٹون لگا دیے، ٹی وی پہ کارٹون لگا دیے، بچہ کارٹون دیکھے جا رہا ہے۔ بچے کو مانوس نہیں کیا، بعد میں خود شکایتیں کرتے پھرتے ہوتے ہیں، بچہ جو ہماری طرف دیکھتا نہیں ہے، بچے کو بلاتے آتا نہیں ہے، بچہ ملتا نہیں، کیسے ملے بھائی؟ آپ نے اسے مانوس نہیں کیا اپنے سے۔ تو یہی دن ہے ابھی بچوں کو اپنے قریب کرنے کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں بڑھاپے میں بچے آپ کے قریب رہیں تو بچپن میں آپ بچوں کو وقت دیں، کام سے بندہ آئے نا تو آتے بچوں کو وقت دے، بچوں سے پوچھے حال پوچھے ان کا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں، جب حضور سفر سے واپس آتے تھے نا تو بچے مدینے کے بھاگ کے جاتے تھے حضور کو لینے کے لیے، بچے حضور کا استقبال کرنے جاتے تھے کہ آقا علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، حضور غزوے سے واپس آ رہے ہیں، حضور حج کر کے واپس آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بچے جو بھاگ کے جاتے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بچوں کو اپنے پاس پہنچے ہوئے دیکھتے، آقا علیہ السلام اپنی سواری پیچھے بٹھا لیتے، اور جتنے بچے حضور کی سواری پر سوار ہو سکتے تھے آقا علیہ السلام نے اپنا ساتھ بٹھا لیتے۔ بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے حضور آقا علیہ السلام اسے اٹھا کے آگے بٹھا لیتے، بڑے بچے ہوتے آقا علیہ السلام کو پیچھے سوار کر لیتے، اور بعد میں وہی بچے مسند احمد کو اٹھا کے دیکھ لیں، باقی احادیث کی کتابیں میں اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ بچے جو ہیں آقا علیہ السلام کے دور کے جو صحابی تھے چھوٹے بچے، بعد میں جب بڑے ہو گئے وہ یہی بیٹھ کے کہا کرتے تھے یار فلاں جنگ سے جب حضور واپس آئے تھے تو آقا علیہ السلام نے مجھے اٹھا کے اپنی سواری پر آگے بٹھایا تھا، میں کون؟ مجھے آقا علیہ السلام کی سواری پر آگے بیٹھنے کا شرف ملا ہوا ہے، میں وہ بندہ۔ بتائیں نا کہاں پہ وہ باتیں اور کہاں آج ہمارا حال ہوا۔ بچوں کو بالکل اپنے سے دور کر دیا ہے، نہ ابا قریب آنے دیتی ہے نہ ابا جی قریب آنے دیتے ہیں، تو پھر تربیت کیا ہو گئی یار؟ اچھا بچے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر گیمیں کارٹون دیکھتے ہیں، کارٹون میں ایسا نعوذ باللہ اتنا زہریلا مواد ہے، عقائد کے حساب سے بھی آپ دیکھ لیں، نعوذ باللہ اس میں کفریات سکھائے جاتے ہیں، کفریات۔ میں نے ایک مضمون پڑھا میں حیران رہ گیا، اس مضمون میں کیا تھا؟ اس میں مضمون میں یہ تھا کہ خاتون بیان کرتی ہے، اس نے کہا میں سخت سردی میں اپنے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ ہیٹر جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور اس خاتون کی جو بیٹی ہیں جس بچی کا نام فاطمہ ہے وہ ہیٹر کے سامنے ہاتھ ڈال کے رام رام کہہ رہی، بتائیں
زبان کے رام رام کہہ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آخر کس چیز نے اسے یہ تعلیم دی؟ یہی کارٹون ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ڈوریمون کارٹون جو ہیں یہ دیکھے جاتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں، جب بھی بیٹے ڈوریمون دیکھ رہے تو ہیں، اور اس میں نعوذ باللہ اتنے شرکیہ کلمات، کفریہ کلمات، یعنی عقیدے کو بگاڑنے والے کلمات، یہی چیزیں دیکھ کے تو بچے آج ہمارے نعوذ باللہ من ذالک آپ کو جناب رام رام کہہ رہے ہیں. ہٹلر کے سامنے بیٹھی بچی رام رام کہہ رہی ہے، پکار رہی ہے، اور اسی کو خدا بنائے بیٹھی ہے. آخر اس نے آپ کو خدا مانا، کہاں سے مانا یار؟ تھوڑا سا جہاں سے کہیں سے نفع حاصل ہوا اسی کو خدا مان لیا، اسی کو بھگوان مان لیا. نعوذ باللہ من ذالک. یار آخر ہماری قوم جو ہے وہ کب سدھرے گی؟ اتنا بھی آپ کا وقت قیمتی نہیں ہے. بچے جننے کے لیے تو آپ نے سارے بوال اپنے ساتھ لے لیا، وہ اتنی محنت آپ کر رہے ہیں، اتنی کوشش آپ کر رہے ہیں، بچے ہو جائے، رات دن دعائیں مانگتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے بچے دے دی، آپ ان کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تربیت کے لیے. ان کو آپ نے حوالے کر دیا کارٹونوں کے، ان کو آپ نے حوالے کر دیا ٹیلی ویژن کے. کفریات ہی سیکھیں گے نا، حرام سیکھیں گے، کفر کی تہذیب سیکھیں گے. یہ تو وہ ہے جو ہماری زبان میں آتے ہیں، جو ہماری قوم کو سمجھ آتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کارٹون. پھر جناب آپ ذرا تھوڑا سا اوپر لیول کے لوگوں کو دیکھ لیں، جن کو انگریزی کی جناب اتنی لت پڑی ہوئی، اتنا انگریزی کا شوق ہے، رات دن بولتے ہیں انگریزی ہے، تو وہاں پہ نصرانیوں کو خاص کارٹون ہے، وہ بچے وہی دیکھتے رہتے ہیں رات دن. ظاہری بات ہے جب ہندوؤں میں کارٹون دیکھیں گے ہندوؤں کی تہذیب آئے گی، ہندوؤں کے مذہبی شعار سیکھیں گے، مذہبی تعلیمات سیکھیں گے. جب نصرانیوں میں دیکھیں گے کارٹون تو وہاں پہ وہی چیزیں دیکھیں گے. اچھا کئی لوگوں سے میری بات ہوئی والدین سے، اور نہیں بچے پھر اس طرح سیکھ جاتے ہیں. ہاں اسلامی کارٹون ہے، اسلامی کارٹون ہے، ان سے بچے سیکھ جاتے ہیں. میں نے کہا بات سنو یار، کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے اندر کیا کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ تصویروں کے ذریعے کسی چیز کو بنا لے، تصویریں بنا لے؟ نماز کا طریقہ پورا تصویروں کے ذریعے سکھایا جا سکتا تھا، سکھایا جا سکتا تھا نماز کے ذریعے. کارٹون میں یہ تصویریں بنا کر، کارٹون نہیں تصویریں بنا کر کے سکھایا جا سکتا تھا. نماز کا طریقہ باقی چیزوں کے طریقے سکھائے جا سکتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی سکھائے جا سکتے تھے. جہاں پہ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ جاتے تھے، نئے نئے مسلمان آتے تھے، ان کی تبلیغ کے لیے یہ کام اس سے لیا جا سکتا تھا. بڑے بڑے مصور لوگ موجود تھے، ہو سکتا تھا کام. لیکن نہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عائشہ فرمایا، بخاری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تصویریں دیکھ کے نماز سیکھ کرو، تصویریں دیکھ کے اپنی قعدہ ٹھیک کرو، تصویریں دیکھ کے اپنا رکوع ٹھیک کرو، تصویریں دیکھ کے اپنا قیام ٹھیک کرو. نہ، بلکہ حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی، میں نماز تم ایسے ٹھیک کرو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. ماں باپ نے بوجھ سمجھا ہوا ہے. ماں باپ کے لیے آج سب سے بڑا بوجھ جو ہے وہ اولاد ہے، اور وہی ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کے لیے پھر بوجھ بنتے ہیں جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں. پھر ایسے ماں باپ جو ہیں ان کو بچے اٹھا کر کے کہاں پھینکتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں. ماں باپ جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں گئے ہوئے ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مزے لوٹ رہے ہیں. یہ آپ باقی چھوڑے یار، باقی کا مجھے نہیں پتا. یہی باہیا ٹاؤن ہے نا، اس میں جو اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے وہاں پہ بوڑھوں کے لیے، وہاں پہ جا کے دیکھ لیں آپ 90% وہی طبقہ ہے جو جن کے بچے بڑی بڑی پوسٹوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ خود فرنگی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بیچارے پڑھے ہوئے، بوڑھی مائیں وہی پڑھی ہوئے، بوڑھے ابا ہیں وہی پہ پڑھے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عید والے دن بھی نہیں جاتے اماں کو ملنے کے لیے، بھائی اماں کو ملنے جا کے ابا کو ملنے، وہی پڑھے ہوئے. انہوں نے کہا ہمارے کام کی نہیں ہے، رکھیں آپ. بھائی جیسی تعلیم ہوگی نا، تعلیم سے تہذیب آتی ہے، تو جیسی تہذیب ہوگی ویسے اس کا خلاصہ ہونا ہے، ویسے اس کا نچوڑ نکلنا ہے، ویسے اس کے ثمرات ظاہر ہونے. بچوں کو اگر آپ نے ابھی وقت نہیں دیا تو یہ یقین کر لیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کے کام کا نہیں ہے. بچے آپ کو وقت نہیں دیں، پھر آپ کو رونا، آپ کو شکوے کرنا، آپ کو گلے کرنا. بچہ ٹائم نہیں دیتا، یہ فضول ہے، یہ آپ کا بنتے نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ بچہ ٹائم نہیں دیتا، کیوں ٹائم دے؟ آپ نے دیا تھا. یا جانور کا بچہ جو ہے نا، بکری کا بچہ ہو، اسے آپ اپنے پاس رکھیں نا، 4 دن وہ مانوس ہو جاتا ہے. دوبارہ کہیں بھی آپ جائیں گے ہزاروں جانور موجود ہوں گے، آپ بولیں گے وہاں پہ ہزاروں بکری کے بچے کھڑے ہوں، آپ بولیں، آپ کی آواز کو پہچانے گا، بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، بھولے گا نہیں آپ کو.
یار بچہ انسان کا ہو، انسان اگر اسے وقت نہ دے کر ماموس نہ کر سکے تو اس میں قصور تو اسی کا اپنا ہے، قصور تو اس کا ذاتی ہے، کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ پھر گندے عقائد بچوں میں آتے ہیں جی، کفریات بچے سیکھتے ہیں جی، آگ کے سامنے بیٹھ کے پھر رام رام کہیں گے بچے، جب کفر کی تہذیب سیکھیں گے۔ یہ تو صرف میں ایک پہلو پہ بات کر رہا ہوں اس کے ایک نقصان پر، کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان جو امت مسلمہ کے لیے ہے وہ اس کے عقیدے کا خراب ہونا ہے۔ ایمان باللہ بندے سے چھن جائے، ایمان باللہ بچے سے چھن جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تعلیمات، آپ بچوں کے بارے میں تعلیمات اٹھا کے دیکھنا آقا علیہ السلام کی کیا ہیں۔ آقا علیہ السلام بچوں کی تربیت کیسے فرمایا کرتے تھے؟ بچوں کو پکڑ پکڑ کے سکھاتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، حدیث سے بات جو ہے وہ کنز العمال شریف میں موجود ہے۔ امام الہندی رحمہ اللہ، امام تقی رحمہ اللہ، آپ اپنی کتاب میں کنز العمال میں یہ حدیث سے بات نقل فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک حضور کے وصال شریف کے بعد صحابہ کے دور میں خارجی لوگ نکل آئے۔ کون سے لوگ نکلے؟ خارجی لوگ نکل آئے۔ تو صحابی تھے حضور کے، ایک بچہ، ان کا بچہ پیدا ہوا، اسے آقا علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، بچے کو لے کر آئے حضور کے پاس۔ جب وہ بچہ آقا علیہ السلام کے پاس آیا، سنیں ذرا غور کے ساتھ حدیث پاک حضور کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل دیکھیں، حضور کے صحابہ کی غیرت ایمانی دیکھیں۔ بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اس بچے کے سر پر اور دعا دی حضور۔ اس بچے کے سر کے بال جو ہے وہ والا حصہ انتہائی خوشبودار، بال انہوں نے بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے۔ آگے سامنے کے صحابی ہیں، ان کے اتنے بڑے بال تھے، سر کا ایک حصہ جی وہ جب کھولتے تھے وہ نیچے پہنچ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کٹوائے نہیں ہیں بال؟ انہوں نے کہا حضور نے یہاں پہ ایک بار ہاتھ رکھا تھا۔ تو ان کے بال اتنے بڑے خوشبودار تھے۔ ہوا یہ کہ خارجی نکلے، وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو چکا تھا، خارجیوں کی فکر سے متاثر ہوا، ان کی باتیں سن کر ان کی باتوں میں آ گیا۔ یہ خارجی لوگ وہ تھے جن کے ساتھ مولا علی کی جنگ ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جنگ ہوئی تھی۔ یہ بچہ ان کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا۔ جب ان کے ساتھ بیٹھنے لگا، صحبت غلط ملی، جیسے غلط صحبت میسر آئی، نظریات بدلے۔ اسی بچے کے سر پر جو بال تھے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو لگنے والے، وہ بال سارے گر گئے، بال گر گئے۔ ابا جی کو پتہ چلا کہ یہ حال ہوا ہے۔ ان کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بیٹے کو پکڑا، زنجیروں سے باندھا اور کمرے میں قید کر دیا۔ میں خبردار، آج کے بعد میں تمہیں گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا، تجھے ان کے ساتھ جو تیری مجالست چل رہی ہے آج کے بعد بند ہے، ان کے ساتھ نہیں جائے گا تو، ان کے پاس نہیں بیٹھے گا تو، ان کی باتیں نہیں سنے گا تو۔ یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل اپنے بچوں کے عقیدے کے بارے میں فکر کا، کہ فکر کیسی ہے اپنے بچوں کے ایمان کی۔ آج مجھے اور آپ کو تو فکر اپنے بچوں کی صرف اتنی ہے کہ پیسے آ جائے بس، اور کوئی فکر نہیں ہے۔ آج اس بچے کو دیکھیں، بد اخلاق ہو چکے ہیں، جاتی عورتوں کو چھیڑ رہے ہیں، ایسی جا کر فون سوالات کرتے ہیں نوجوان لڑکیوں سے، نوجوان لڑکوں سے۔ ایک موبائل پکڑا اور سپیکر، جا کے کسی کو بھی پکڑا اور جناب سوالات شروع کر دیے، کوئی تہذیب نہیں رہی۔ مولوی صاحب بیان کرنے لگے، کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی سے باہر نکلا، یونیورسٹی کی لڑکیاں، ایک لڑکی نیچے پڑی ہوئی ہے، دو تین لڑکیوں پر جھکی ہوئی۔ اس نے کہا میں نے سمجھا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، لڑکیاں اٹھانا چاہتی ہیں، اٹھ نہیں پا رہی نیچے والی بچی۔ تو کہتے ہیں میں نے گاڑی کو روکا، میں نے کہا جا کے اسے لے جاؤ ہسپتال۔ کہتے ہیں میں جب وہاں گیا تو حیران ہو گیا، وہ لڑکی سیلفی لے رہی تھی، اس کے لیے نیچے والی لڑکی پوز بنا رہی تھی، اوپر والی جناب موبائل کے ذریعے مدد کر رہی تھی۔ تو بھائی حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، یہ ہم ہیں کہ ہمیں فکر نہیں ہے اپنے بچوں کی، اپنے بچوں کی روٹی کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، دولت کی فکر ہے، گھر کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، ان کی شادی بیاہ کی فکر ہے، لیکن فکر نہیں ہے ان کے ایمان کی فکر نہیں ہے، عقیدے کی فکر نہیں ہے جس پر ہماری فکر ہونی ہے۔ ایک بندہ پوچھا، ان کی بیٹی تھی ان کی، ایک بیٹا تھا، دو بچے تھے ان کے۔ بیٹی کا نام کلثوم رکھا تھا اور کہتے تھے اس کو سوم کہتے تھے اسے، سوم جو ہے سوم کو کہتے ہیں لہسن کو۔ اور بیٹا جو تھا اس کا نام فضل تھا، اسے بصل کہتے تھے، بصل جو ہے پیاز کو کہتے ہیں۔
کسی نے پوچھا تھا آپ نے اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ بصل رکھا ہوا، پیاز اور تھوم، یہ کیا طریقہ آپ کا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام میں نے بیٹے کا نام رکھا ہے میں نے فضل. اگر یہ رسول اللہ علیہ السلام کا غلام بنا تو یہ فضل ہے، نہیں تو یہ بصل ہے. بیٹی جو ہے وہ کلثوم ہے. اگر اس کی زندگی کے اندر، اس کی حیات کے اندر، اس کی سیرت کے اندر، اس کے کردار کے اندر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت نظر آئی تو یہ کلثوم ہے میرے لیے، نہیں تو یہ پھر سوم ہی ہے، یہ پھر لیسن ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. ایک مولانا بیان کرنے لگے، وہ کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا کبھی میرا آپا بھی یہ کہے لوگوں کو یہ میرا بیٹا ہے. کہتے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. کہتے ایک دن میں نے گھر اپنی اماں کو کہا کہ ابا جی مجھے کبھی اپنا بیٹا نہیں کہتے. تو کہتے اماں نے ایک دن پوچھ لیا تو ابا جی غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا تمہیں میری طرف متوجہ ہو. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، یہ خدا رسول کا مال ہے. اگر یہ خدا تعالیٰ کے فرما بردار اور رسول علیہ السلام کا غلام بنا تو یہ میرا ہے، مگر میں اسے مال لگا دوں، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. کبھی ہم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کی ہے؟ بچوں کا سب سے زیادہ فکر والی شاید وہ ایمان ہے ان کا یار، جس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنے بیٹے کو باندھا زنجیر کے ساتھ، اندر پھینک دیا، دروازے کو تالا لگا دیا باہر سے. خبردار کوئی سے چھوڑے، خبردار اس کے بعد کوئی روٹی لے جائے، میں روٹی بعد میں، کھانا پینا بعد میں، سکون بعد میں، ہر چیز بعد میں، سب سے پہلے ہمیں اس کا ایمان عزیز ہے. ایمان عزیز ہے. بات جب باہر نکلی آقا علیہ السلام کے صحابہ نے 2-4 صحابی مل کے آئے. انہوں نے کہا جی ان کے ابا جی کو ہمیں اجازت دیں، ہم ذرا ملتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے دروازہ کھول دیا، وہ گئے. جا کر انہوں نے ایک ہی بات کی. انہوں نے کہا خدا کے بندے دیکھ، وہ جو آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو لگے وہ تیرے سر پہ بال تھے، کیوں خارجیوں کے پاس بیٹھا ہے؟ دیکھ تو سی وہ تیری ساری برکت ہاتھ سے چلی گئی ہے. رسول اللہ کی دی برکت تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہے. ابھی تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ تم نے کیا غلط کام کیا، کیا نقصان کیا ہے. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتے ہیں جی اسی وقت اس نے پھر توبہ کی، رونے لگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرایا، مولا مجھے معاف کر دے، آج کے بعد ان کے پاس نہیں بیٹھوں گا. قسم خدا کی. حدیث پاک راوی فرماتے پھر میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا اس نوجوان کے سر پر وہ دوبارہ بال ہو گئے تھے جو آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کر دیے. تو بھائی اگر آپ بھی چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے گھروں میں رہے تو بچوں کی تربیت خود کریں. ہاں اماں کو کہیں کہ موبائل کو چھوڑ دے، بچوں کی اماں کو کہیں موبائل کو چھوڑ دے، بچوں کو ٹائم دے. آپ بھی کام سے واپس آئیں تو بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کو وقت دیں. بچوں کو آج وقت دیں گے کل کو بچے آپ کو وقت دیں گے. آج آپ بچوں کو لبیک کہیں گے کل بچے آپ کو 100 بار لبیک کہیں گے. اگر آج آپ نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، بچوں کو ٹائم دیں گے چل ٹھیک ہے جام چھٹی ٹائم بڑے کریں، کارٹون دیکھیں جو مرضی آئے، تو بھائی بچوں کے پھر عقیدے خراب ہوں گے، نظریات خراب ہوں گے، ان کے عقائد میں دراڑیں پڑ جائیں گی. بچے مسلمانوں کی ہوں گے، تہذیب ہندو والی ہوگی. بچے مسلمانوں کی ہوں گے، عقائد میں نصرانیوں والے ہوں گے. تو پھر بتائیں یار بچے ہم جنے اور بنے دشمن کی فوج کے سپاہی. بولو نا ذرا، ہو رہا ایسا نہیں ہو رہا. بچے مسلمانوں کے، کمانے والا مسلمان، رات دن محنت کرنے والا مسلمان، حمل میں اٹھانے والی مسلمان خاتون، لیکن گھر میں بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ ہندوؤں کی فوج کے سپاہی بن جائے. کتنی افسوس والی بات ہے، کتنا دکھ والی بات ہے. جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں دکھ بھرا پیغام ہے آپ کے لیے. آپ اپنے بچوں کو بچائیں موبائل سے. پھر کہہ رہے ہوتے میرا بچہ بڑا ہی فاسٹ ہے جی، مجھے بھی ایسے پروگراموں کا پتہ نہیں جو میری بیٹی کو پتہ ہے. میں نے کہا واقعی جن پروگراموں کا پتہ آپ کے بیٹے کو چل چکا ہے آپ کو نہیں ہے. آپ کے ابا بالکل بھولے تھے، انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو خود سکھایا ہے، آپ کو علماء کے مجلس میں بٹھایا ہے، آپ نے وہاں سے سیکھا ہے، جیسا جیسے بھی سیکھا ہے. آپ کا بیٹا ٹیوشن لے رہا ہے کارٹون سے، آپ کا بیٹا ٹیوشن لے رہا ہے نہ فلموں سے، ڈراموں سے. میراثی آپ کے بیٹے کے استاد بن چکے ہیں. تو بتائیں جس طرح وہ فاسٹ ہوں گے آپ کے بیٹے بھی فاسٹ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.